پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جو اپنی برکتوں اور رحمتوں میں بے مثال ہے۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو گزشتہ امتوں میں سے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں خصوصیات میں سے ایک اہم اور نمایاں خصوصیت اس امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان نعمت کا حاصل ہونا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے کے سب سے قیمتی ایام یعنی آخری عشرے میں آنے والی یہ وہ عظیم الشان اور مبارک رات ہے جس کو دیا گیا نام ہی خود اس کی عظمت اور قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ پیدا کرنے والے نے تنہا اسی ایک رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ گویا امت محمدیہ جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ کم ہیں، لیکن وہ شب قدر کی مختصر سی عبادت کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں کی ثواب سے بھی زیادہ فضیلتوں اور اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر عظیم الشان اور بابرکت رات کو مخفی و پوشیدہ رکھ دیا گیا اور پھر اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے تلاش کرتے ہوئے رمضان کی دیگر راتوں میں بھی عبادت کا شرف اور فائدہ حاصل ہو اور اس کے حصول میں بندوں کے ذوق و شوق کا اظہار ہو۔ یقیناً یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے جو بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کو نصیب ہوا۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ان الطاف و عنایات کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں تو اپنی مختصر سی عبادت کے ذریعے کس قدر آخرت کے لیے ذخیرے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین و تاکید فرمائی ہے اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اپنے محتاج ہونے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کرتا ہے، شب قدر کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعائیں کرتا ہے تو وہ کبھی اس دولت عظمیٰ سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی بابرکت رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ شب قدر میں رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے طلوع فجر تک سلامتی لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہے اور دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو ایسی فضیلت بخشی کہ شب قدر میں اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اپنے ساتھ طلوع فجر تک سراپا سلامتی لے کر آتے ہیں۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اس ایک رات میں کیے گئے نیک اعمال اور عبادات 1000 مہینوں کی معمول کی عبادت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں رؤوف الرحیم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات دیگر اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر توبہ و استغفار کا بہترین اور سنہری موقع ہے۔ اس رات استغفار کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو اور ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب کبھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات موزہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کی قدر پہچانیں، یہ بہت عظیم رات ہے۔ فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہی ہو۔
اب ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ جب انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی کتنی راتیں جا کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم طاق راتوں میں ہی جاگ لے اور اللہ کو راضی کرنے کی سعی کرے۔ وہ بڑا قدردان ہے، ہماری حیثیت سے زیادہ نوازتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ تو پیارے دوستوں، اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، نفل نمازوں، تہجد وغیرہ کا خوب اہتمام کریں، خوب ذکر و اذکار تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں، جس قدر ہو دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، کیونکہ شب قدر بے پناہ برکتوں والی رات ہے اور اللہ سے جڑنے کا سنہری موقع ہے۔ تو آئیے اس سنہری موقع کو اس کی رحمت کے حصول کے لیے استعمال کریں، خوب کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ شب قدر ہم سب کے لیے امن اور خوشحالی لائے۔ اور ہاں دوستوں، کیا آپ اس بابرکت رات میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو کومنٹ میں جی ہاں کہہ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔